نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته اللهم لك الحمد أنت هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا ومن كل شيء ما سألناك ربنا أعطيتنا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم ثبتنا عند الموت بكلمة لا إله إلا الله اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وإلى طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى بغير حساب اللهم أذلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہمارا لیسن ہوگا آیت نمبر 186 سے لے کر 189 تک انشاءاللہ الرحمن۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 سے لے کر 179 تک۔ لفظی ترجمہ وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے پوچھیں، عبادی میرے بندے، عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي تو بے شک میں، قریب قریب ہوں، اجیب میں جواب دیتا ہوں، دعوت الدائی پکار کر دعا کرنے والے کی دعا کا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ سب حکم مانے میرا، وَلْيُؤْمِنُوا بی اور چاہیے کہ وہ سب ایمان لائیں مجھ پر، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ سب راہ راست پالیں۔ اُحِلَّ لَكُمْ
حلال کر دیا گیا ہے لکم تمہارے لیے لیلۃ الصیامی رات روزے کی الرفث بے حجاب ہونا الی نسائکم اپنی عورتوں سے ہن وہ لباس لکم لباس ہیں تمہارے لیے وانتم اور تم لباس لہن لباس ہو ان کے لیے علم اللہ اللہ جان چکا ہے انکم بے شک تم کنتم تھے تم تختانون تم سب خیانت کر لیتے انفسکم اپنے آپ سے فتابہ تو اس نے رجوع کیا علیکم تم پر وعفا اور درگزر کیا انکم تم سے فالآن پس اب باشروہن تم مباشرت کرو ان سے وابتغوا اور تلاش کرو ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے کلو تم سب کھاؤ وشربو اور تم سب پیو حتیٰ یہاں تک کہ یتبین نمایاں ہو جائے لکم تمہارے لیے لکم الخیط الابیض سفید دھاری من الخیط الاسودی کالی دھاری سے من الفجری فجر سے ثم پھر اتم الصیام تم پورا کرو روزے کو الی اللیل رات تک ولا تباشروہن اور مت تم سب مباشرت کرو ان سے وانتم اور اس حال میں کہ تم عاکفون سب اعتکاف میں ہو فی المساجدی مساجد میں تلک حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تقربوها تو مت تم سب قریب جاؤ ان کے کذالک اسی طرح یبین اللہ اللہ کھول کھول کر بیان کرتا ہے آیاتہ اپنے احکام للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون سب بچے رہیں ولا تأکلوا اور تم مت سب کھاؤ اموالکم اپنے مال بینکم آپس میں بالباطلی نہ حق طریقے سے وتدلو اور نہ تم سب پہنچاؤ بہا ان کو الی الحکامی حکام کی طرف لتأکلوا تاکہ تم سب کھا جاؤ فریقاً ایک حصہ من اموال الناس لوگوں کے مالوں سے بالاسمی گناہ سے وانتم تعلمون اور حالانکہ تم سب جانتے ہو یسالونک وہ سب پوچھتے ہیں آپ سے عن الاہلتی نئے چاندوں کے بارے میں کل کہہ دیجئے ہیا وہ مواقیت اوقات کے پیمانے ہیں للناسی لوگوں کے لیے والحج اور حج کے لیے بھی وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے یہ نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ کہ تم سب آؤ گھروں کو من ظہورها ان کی پشت سے وَلَكِنَّ الْبِرَّ لیکن نیکی من اتقى اس کی ہے جو بچا رہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور تم سب آؤ گھروں میں من ابوابها ان کے دروازوں سے وَاتَّقُوا اللَّهَ اور تم سب ڈرتے رہو اللہ سے لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ جی آیت نمبر ہماری جو ہے آج 186 سے 189 تک ہے۔ تلاوت سنتے ہیں اس کی انشاءاللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، جب سوال کریں آپ سے میرے بندے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں۔ سالہ کا روٹ ہوگا سین حمزہ لام، عبادی میرے بندے عین با دال، میرے بارے میں تو بے شک میں قریب ہوں، قرب سے کاف رابا۔ تو پیچھے ہم روزوں کا بیان پڑھ رہے تھے، روزوں کی فضیلت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو ہیں وہ روزے فرض کیے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تعداد پورا ہونے پر جو ہے وہ اپنا شکر بجا لانے کی ہمیں ہدایت کی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کیونکہ حالت عبادت میں مومن جو ہے وہ اپنے مالک و خالق کا قرب جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، تو اس لیے جب وہ اپنے مالک اور خالق کا قرب حاصل کر رہا ہوتا ہے تو یہ حالت جو ہے دعا کی قبولیت کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا روزوں کے احکام کے دوران ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دعا کا ذکر بھی جو ہے وہ کر دیا اور ہمیں اس کی اہمیت جو ہے وہ بتائی ہے، تاکہ بندہ جو ہے وہ اپنے رب سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں رہتا ہوں، میں کون ہوں، تو ان کو بتا دو فَإِنِّي قریب، بے شک میں بہت ہی قریب ہوں۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اپنے خالق اور مالک کو ہمیں ہر وقت پکارنا جو ہے یہ ایک ہمارا فرض منصبی ہے، یعنی ہمارا فرض ہے، کیونکہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اپنی تمام مخلوقات جو اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں ان سب میں سے جو ہے اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت ہی اعلیٰ اور افضل ہے۔ تو بحیثیت مخلوق ہونے کے ہمیں اس کا شکر گزار جو ہے وہ ہر وقت بن کر رہنا چاہیے۔
تو یہاں پر اللہ رب العزت کتنی پیاری بات کر رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے ہر سوال کو جو ہے وہ سنتا ہوں، اور پہلے بتایا، اپنی پہچان کروائی کہ فَإِنِّي قریب، بے شک میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ من حبل الورید، اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ نہیں کہ اللہ ذاتی طور پر ہمارے ساتھ ہیں، نہیں، بلکہ علم کی وجہ سے جو ہے وہ حبل الورید ہیں، یعنی وہ شریان جو کہ ہماری زندگی کا ذریعہ ہے، جب وہ کاٹ دی جاتی ہے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اتنی قریب ہے، سبحان اللہ، کہ وہ ہمارے ہر عمل کو، ہمارے ہر قول کو، ہمارے ہر فعل کو جو ہے وہ جانتا ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں، جیم واو با اس کا روٹ ہوگا، دعوت الدائی، پکارنے والے کی پکار کا، دال عین واو اس کا روٹ ہوگا، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اجیبو، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنی ذات کے لحاظ سے عرش پر جو ہیں وہ مستوی ہیں، لیکن علم کے لحاظ سے ہر بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہم سب کی آوازوں کو سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، اور وہی اللہ رب العزت ہیں جو حاجات کو پورا کرنے والے ہیں۔ جیسے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، ہر بلندی پر چڑھتے وقت ہم بلند آواز سے جو تھے وہ تکبیر کہہ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا دور ہونے والے کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم تو اسے پکار رہے ہو جو تمہاری آواز کو بھی سنتا ہے اور تمہاری ہر حالت میں تمہیں دیکھتا بھی ہے، اور وہ تمہارے قریب بھی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں نے اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ جو تھا وہ میں پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس، یہ کلمات پڑھا کرو کیونکہ یہ تو جنت کا خزانہ ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے یہ نہیں ہم نے وہم لینا کہ اللہ کے نبی جو تھے وہ غیب جانتے تھے اور ان کو پتہ چل گیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا ہوں تو فوراً آپ مجھے اس بات کی تلقین کی، نہیں، آپ نے ویسے ایک جرنل بات کی کہ بعض دفعہ انسان کے ایک دل میں بات ہوتی ہے تو اگلے بندے کی زبان سے بھی وہ بات نکل جاتی ہے، تو اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات جو ہیں جنت کا خزانہ ہیں۔ سبحان اللہ، جس کا دل کرتا ہے کہ وہ خزانے اکٹھے کرے تو وہ ان کلمات کی جو ہے وہ کثرت کر دے، یعنی ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ تو دعا ہمیں کیوں مانگنی چاہیے؟ دعا کی فضیلت کے بارے میں اب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ دعا جو ہے وہ مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے والے سے جو ہیں وہ راضی ہوتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا ہتھیار اور دین کا ستون جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے مالک پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے اور پھر اپنے مالک کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو جو ہے وہ خالی نہیں لٹاتا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ ان یرفع الیہ یدیہ فیردہما صفرا او قال خائبتین، بے شک تمہارا رب زندہ مہربان ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس کے ہاتھ خالی یا ناکام لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ نہ رشتے ٹوٹتے ہوں تو اسے اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ایک بات جو ہے وہ ضرور عطا فرما دیں گے۔
اس کی دعا اسی وقت قبول فرما کر اس کی مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ آنے والی مصیبت کو اس کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ لوگوں نے یہ سن کر عرض کی، ہم تو پھر کثرت سے دعا کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دعا کی جو ہے وہ اس کے فائدے ہمیں یہاں پر پتہ چل رہے ہیں کہ دعا کے فائدے کتنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یا تو بندے کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، یعنی جب بعض لوگ جو ہیں یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا، اس لیے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ حالانکہ بعض اوقات انسان اللہ سے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیز جو ہے وہ عطا نہیں کرتا۔ لہٰذا دعا کرنا جو ہے وہ انسان کے لیے ہر حال میں جو ہے وہ مفید ہوتا ہے، اور دعا کرنے سے جو ہے اگر اس کی دلی مراد یا تو پوری اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، یا دعا اگر اس کے حق میں اچھی نہیں جو وہ اپنے لیے مانگ رہا ہے، تو آنے والی مصیبت بھی دعا کی وجہ سے ٹل جاتی ہے۔ بسا اوقات بندے کی دعا کو آخرت کا ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ قیامت والے دن جو بندے ان کی دعائیں جو ہیں وہ جب ذخیرہ ان کے سامنے آئے گا، جب ان کو اس چیز کا اجر ملے گا، تو بندے اس وقت خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہماری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی جتنا آج ہمیں اجر مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو جو ہے وہ ضرور قبول کرتا ہے جب تک وہ دعا میں جلدی نہ کرے۔ جلدی سے مراد کیا ہے کہ انسان کہے کہ میں نے دعا کی اور اللہ نے قبول نہیں کی، یوں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ دعا مانگنا جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے اور برکت کا سبب ہے، اور دعا کو ترک کرنا، اگر ہم غصے میں آ کر دعا مانگنی چھوڑ دیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دعائیں جو ہیں وہ کس طرح مانگنی ہے اور کس طریقے سے مانگنی ہے۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس چاہیے کہ وہ میرے لیے جو ہیں میری بات کو مانیں اور میرے پر ایمان رکھیں، تاکہ وہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، شاید کہ وہ کامیاب ہو جائیں یا فلاح پا جائیں۔ تو دعا جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے مانگنی چاہیے اور کس طرح مانگنی چاہیے، ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن عزیز میں ارشاد فرماتے ہیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو چھپ کر اور عاجزی سے پکارو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے جو کہ گناہ پر مشتمل ہو، اور نہ ہی رشتہ داری کو توڑنے کی دعا ہو، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے لیکن دعا معصیت اور قطع رحمی کی غرض سے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ دعا میں جلدی نہ کرے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یعجل، یعنی جب تک انسان جلد بازی سے کام نہ لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا میں جلدی کرنا یہ ہے کہ انسان کہے میں نے کئی مرتبہ یہ دعا کی ہے لیکن میری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو اب دعا کی قبولیت کے لیے کون کون سی باتوں کو جو ہے وہ ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ جس سے ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں۔ تو اسکالرس نے اس کے بارے میں مختلف آراء دی ہیں کہ انسان کو کون کون سی باتیں جو ہیں وہ مد نظر رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دل کی حفاظت کرنا ضروری ہے، یعنی دل میں کوئی گندے خیالات نہ آتے ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر ہو، قبولیت کی امید ہو، دعا پر ہمیشگی ہو، اللہ کا خوف ہو، اور سب سے بڑی بات جو بتائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ عقل حلال، یعنی حلال جو ہے وہ کھانا پیٹ میں ہو تو پھر دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔
تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہمیں مد نظر رکھنی ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوں تو یہ نہ ہو کہ دعا کے الفاظ تو ہماری زبان پہ ہوں، ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دعائیں مانگ نہیں رہے ہوتے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں اللہ سے مانگنے والے ہوں، ہمارے اندر اتنا خشوع اور خضوع ہو کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بھیگی ہوئی ہوں، ہمیں اپنے گناہوں پر رونا آ رہا ہو، اور پھر ہم اللہ سے شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کریں اور اللہ سے ہم مانگ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دینے پر قادر ہیں۔ اب جو ہیں قبولیت کے اوقات کون کون سے ہیں، کن وقتوں میں دعا جو ہے وہ زیادہ قبول ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سحری کے وقت جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس وقت آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں، حل من مستغفرین، حل من مسترزقین، کیا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا، کوئی ہے مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت نصیب کر دوں۔ یعنی جو بھی دعا کی جائے بشرطے کہ وہ معصیت کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ تو افطاری کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، فرض نمازوں کے بعد دعا جو کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، حالت سفر میں۔ یہ بڑی ایک اہم بات ہے، ہم لوگ سفر پہ جاتے ہیں تو سفر میں کیا کرتے ہیں کہ اپنی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھول کے اپنے سامان کی افراتفری میں جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ اتنا تھک تھکا کے گھروں سے نکلتے ہیں کہ سفر کی حالت میں فوراً ہی ہم سو بھی جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ ہمارے لمبے سفر ہوتے ہیں تو نئی سفر کی حالت میں انسان کو اللہ کو یاد رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ قیامت والے دن وہ سفر جو ہے وہ باعث حسرت بن جائے گا جس میں انسان نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو، چاہے وہ چھوٹا سا سفر ہی کیوں نہ ہو، اور اس میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ لمبے سفر پر جب چلے جاؤ تو پھر اس کی قبولیت جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کو جو ہے جی تہجد کا وقت جو ہے وہ تیسرا پہر ہے، جیسے کہ اب راتیں لمبی ہیں، تقریباً 5:30 بجے اذان ہوتی ہے تو تقریباً ہم 4 بجے اٹھ کر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو جب تک فجر طلوع نہیں ہوتی، فجر کی اذان نہیں ہوتی، اس وقت تک جو ہے وہ تہجد کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے تو پھر تہجد کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے پہلے جتنا بھی آپ سے جلدی اٹھا جا سکتا ہو آپ اٹھ کر جو ہے وہ اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ تو میں سفر کی بات کر رہی تھی، تو آج کل جو ہمارے یہاں سے اتنے لمبے سفر ہوتے ہیں، ہم لوگ جاتے ہیں تو راستوں میں جو ہے وہ اپنے سفر کو کاٹنے کے لیے کبھی ہم موویاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم کچھ ایسی چیزیں جو کہ اللہ کے ناپسندیدہ چیزیں ہیں آج کل پلینز میں وہ ساری انہوں نے مہیا کی ہوئی ہیں، لیکن ان چیزوں سے ہمیں اعراض کر کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اور سفر کی حالت میں جو ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں۔ تو دعا جو ہے سفر میں بڑی ہی قبول ہوتی ہے، تو اس چیز کو ہمیں زیادہ پلے باندھنا چاہیے کہ حالت سفر میں چاہے آپ لاہور سے کراچی جا رہے ہیں یا لاہور سے کہیں اور جا رہے ہیں یا کہیں سے کہیں جا رہے ہیں، تھوڑا ہی سفر ہے، اس میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعا کی قبولیت جو ہے وہ سفر میں ہوتی ہے، کیونکہ سفر میں بندہ جو ہے وہ کتنا لاچاری کی حالت میں ہوتا ہے، اپنے گھر کا آرام ختم کر کے جو ہے وہ سفر کرتا ہے۔ تو اس طرح ایک بیماری کی حالت میں انسان بیمار ہے، بستر پہ پڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں۔ تو انتہائی تنگی کی حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے، اس میں بھی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ بارش کے دوران بھی جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، بارش ہو رہی ہو، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے۔ اور دوران جہاد جب ہو رہا ہو، جب جنگ ہو رہی ہو، تو اس وقت بھی ہم دعا کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ لعلہم یرشدون، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ میرے اللہ کے پاس ہیں، اس کے سوا میری کوئی حاجت اور میری ضرورت جو ہے وہ کوئی پوری کر ہی نہیں سکتا۔ یہ عقیدہ اگر نہیں ہے تو پھر دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اور ایک سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جو دل کی حاضری سے دعا کی ہو وہ قبول کرتے ہیں، غافل دل کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ غافل دل یہ ہے کہ ہمارا دھیان کہیں اور ہے اور ہم اللہ سے جو ہیں وہ مانگ رہے ہیں، جیسے استغفار فار ایگزامپل، استغفار ہی کر رہے ہیں، ہماری اپنی نظر جو ہے وہ ہمارے اپنے گناہوں پر نہیں ہے اور ہمیں اپنے گناہ کوئی بھی یاد نہیں آ رہے اور ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، جھانک رہے ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں، تو زبان سے تو یہ ذکر ہے لیکن مقصد کیا ہے کہ ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ نہیں، جب ہمارا دل اور دماغ حاضر ہو تو پھر جو ہے وہ قبولیت ہے، ورنہ جو ہے غافل دل کی دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کرتا چیزوں سے اجتناب نہیں کرتا اور حکم الہی کو جو ہے وہ بجا نہیں لاتا، اس وقت بھی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو دیکھیں دعا کرنے کے اتنے فائدے ہیں، اگر دنیا میں اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وقتی طور پر قبول نہیں ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں اور وہ ذخیرہ جو ہے وہ قیامت والے دن اس کے لیے بہت ہی کام آئے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلہم یرشدون، شاید کہ وہ راہ پا جائیں۔ تو انسان جو ہے رشید وہی ہوتا ہے یعنی جو کہ اچھی اطوار کو جو ہے وہ اپناتا ہے، استقامت کو اختیار کرتا ہے۔ یہ نہیں ایک دو دن دعا مانگی اب نہیں قبول ہو رہی، ہم تو یہی چاہتے ہیں نا کہ رات کو دعا مانگیں تو صبح ہماری دعا جو ہے وہ قبولیت کے درجے پہ پہنچی ہو۔ تو اگر اس طرح کی دعا مانگنی ہے تو پھر اپنے عمل جو ہیں وہ بہت اعلیٰ اور افضل کرنے پڑیں گے۔ تو ہمیں رشید بننا ہوگا، یعنی رشید کا مطلب ہوتا ہے عقل مند، یعنی اچھی عادات اور اطوار کو اپنانا ہوگا، استقامت کو جو ہے وہ اختیار کرنا ہوگا، اور پھر جو ہے وہ نیک عادات جو ہیں وہ اپنانی ہوں گی اور اپنے عمل کو جو ہے وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا کرنا ہوگا۔ تو پھر ظاہر ہے اگر مجیب الدعوات بننا ہے، دعاؤں کی قبولیت والا بننا ہے، تو پھر اس کے لیے عمل بھی جو ہے وہ بہت اعلیٰ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اللہ کے ہر حکم پر اپنا سر جھکا دینا اور جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا۔ تو یہ ہماری عمل کی حالت ہونی چاہیے، تو پھر ہم مجیب الدعوات جو ہیں وہ بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا جو ہے وہ اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اور کیونکہ جب دروازہ کسی کا نوک کیا جاتا ہے، کھٹکھٹایا جاتا ہے، تو وہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جاتا ہے۔ مسلسل دروازہ کھٹکانے سے دروازہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات کو۔ احلہ کا روٹ ہوگا ہا لام لام، یعنی روزے کی رات جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے۔ الرفث الی نسائکم، رغبت کرنا تمہاری عورتوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات کو۔ رفث کا لفظی معنی ہوتا ہے بے پردہ ہونا، کیونکہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کا جو ہے وہ لباس ہیں، کیونکہ لباس اور جسم میں جو ہے وہ کوئی پردہ نہیں ہوتا، یعنی شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں، یعنی عام بات سے لے کر جنسی گفتگو تک جو ہے وہ بات ہے۔ تو رافع سا اس کا روٹ ہوگا الی نسائکم، تمہاری عورتوں کی طرف، ہن لباس لکم، وہ لباس ہے تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم لباس ہو ان مردوں کے لیے، یعنی مرد جو ہے وہ عورت کا لباس ہے اور عورت جو ہے وہ مرد کا لباس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ اتنا قریب کر دیا ہے۔ اب روزوں کے بارے میں پھر بات شروع ہو گئی کہ روزوں میں ہم نے کرنا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، کیونکہ پہلے ابھی دعا کے بارے میں بتایا اور
پھر اس کا وقت روزے کی قبولیت، جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت ہماری روزے کی قبولیت ہے، اور پھر رمضان کی راتوں میں بیویوں کے ساتھ جمع کرنے، اور پھر اعتکاف کے یہاں پر مسائل جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ روزہ دعا کی قبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس لیے درمیان میں ہی دعا کا ذکر جو ہے وہ آیا۔ تو اس آیت کا بھی شان نزول کچھ اس طرح ہے، جیسے کہ سیدنا برا بن عازب سے مروی ہے، جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو لوگ سارا مہینہ عورتوں کے پاس نہ جاتے، پھر بعض لوگوں نے چھپ کر یہ کام کر لیا، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی کہ احل لکم لیلۃ الصیام، حلال کر دی گئی ہے تمہارے لیے روزے کی رات، رفثوا الی نسائکم، رغبت کرنا تمہاری عورتوں کی طرف۔ یعنی ابتدائے اسلام میں کیا طریقہ کار تھا اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ افطاری کے بعد کھانا پینا جمع کرنا صرف عشاء کی نماز تک جائز تھا۔ اگر کوئی اس سے قبل سو گیا اور اس پر نیند آتے ہی جو ہے وہ کھانا پینا اور جمع کرنا جو تھا وہ حرام ہو جاتا تھا۔ تو اس میں صحابہ کرام کو جو تھی وہ بڑی مشقت ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں بیویوں سے مباشرت کرنے کی اجازت دے دی۔ تو رفث کا لغوی اور اصطلاحی معنی جو ہوتا ہے ویسے تو فحش کلامی ہے، لیکن شرعی اصطلاح میں مراد جو ہے وہ خامد کا بیوی کے ساتھ جمع کرنا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ آیت بڑی ہی اہم آیت ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ بیوی جو ہے وہ مرد کا لباس ہے، اور مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کا لباس ہے، کیونکہ جس طرح انسانی جسم اور لباس کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، اسی طرح یہ معاملہ جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے، اور میاں بیوی کا رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انتہائی نازک بھی ہوتا ہے اور انتہائی پکا رشتہ بھی ہے۔ اگر دیکھیں تو یہ 1 منٹ میں ٹوٹ بھی جاتا ہے، اور ایک سائن ہونے کی وجہ سے یہ رشتہ مضبوط بھی ہو جاتا ہے۔ اور میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جو دونوں کے رازدان جو ہے وہ بنایا ہے، اور دونوں میں سے ہر ایک کی عزت میں دوسرے کی عزت جو ہے وہ رکھ دی ہے، کیونکہ اگر ہسبینڈ اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے تو پھر پورے خاندان جو ہے اس عورت کی عزت کرتا ہے، اگر ہسبینڈ اس کی عزت نہیں کرتا تو کوئی بھی اس کی عزت کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے پردہ پوشی کا باعث ہو، اور لباس کہہ کر یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کے بغیر مکمل نہیں، اور وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کے بغیر جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور جو وائف ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے راز جو ہے وہ دوسروں تک نہ دے، اپنے بیڈ روم کی باتیں جو ہیں وہ کسی تک پہنچانی جو ہیں وہ جائز نہیں ہے، کسی کے ساتھ ایسی باتیں نہیں کرنی۔ تو علیم اللہ، ہمیں اس چیز کا جو ہے وہ بہت خیال کرنا ہے۔ آج کل کی جو نئی جنریشن ہے وہ ایک ایک بات فون پہ جو ہے وہ اپنی ماؤں کو بتا رہی ہیں بچیاں، یا اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہیں، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ماؤں کو ہدایت کرنی چاہیے کہ جب ان کی شادی ہو رہی ہو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل بھی جائز نہیں ہیں کہ وہ ہسبینڈ کا کوئی راز جو ہے یا کوئی اس کی عیب جو ہے وہ دوسروں کے سامنے مینشن کرے، یا اس کو دوسروں کو بتائے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، نہیں، بلکہ اس کے خرابیوں پر بھی جو ہے پردہ ڈالنے کا حکم ہے، کیونکہ اگر ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کی کمیوں اور کوتاہیوں پر جو ہیں وہ پردہ ڈالیں گے تو ماحول جو ہے وہ گھر کا بہترین ہوگا، ادروائز گھر کا ماحول جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، اور پھر یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے جو ہیں انتہائی نقصان دہ ہوتی ہیں، تو بچوں کی نفسیات پہ جو ہے یہ برا اثر ڈالتی ہیں، لہٰذا اپنے گھر کی باتیں، اپنے بیڈ روم کی باتیں جو ہیں ہسبینڈ وائف کو اپنے کمرے تک ہی جو ہیں وہ محدود کرنی چاہیے۔ علیم اللہ، جانتا ہے اللہ تعالیٰ، انکم کنتم تختانون، بے شک تم تھے خیانت کرتے، انفسکم اپنی جانوں میں، فتاب علیکم پس اس نے وہ مہربان ہو گیا تم پر، وعفا عنکم اور اس نے معاف کیا تم سے، الآن باشروہن پس فالآن باشروہن پس اب تم مباشرت کرو ان کے ساتھ، وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تمہارے لیے، کنتم تختانون
تختانون کا روٹ جو ہے وہ خا نون واو ہے، خون سے نکلا ہے، یعنی خیانت، یعنی خود سے خیانت کرنا. کیونکہ انسان جب خود سے خیانت کر رہا ہوتا ہے، یعنی جو غلط کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے میرے لیے صحیح نہیں، اور اس کا نفس جو ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے، یہی نفس کی خیانت ہے. تو اپنے آپ کو جو ہے وہ خیانت سے بچانا چاہیے. فَالْآنَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ. تو کیونکہ خیانت، اب صحابہ نے کیسے خیانت کی اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں. کیونکہ ابتدائی اسلام میں جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ صرف عشاء تک ہی جو تھا وہ کھانا پینا اور جماع کرنا جائز تھا. تو یہ عمل جو تھا وہ صحابہ پہ بڑا مشکل تھا. بعض اوقات مخفی طور پر رات کو جو تھے وہ صحابہ جماع کر لیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کو نفس کی خیانت قرار دیا. تو خیانت نفس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو تھی وہ رحمت کی پھر نوید سنائی اور کہا کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے، اور تمہارے اللہ نے اس گناہ کو جو ہے وہ معاف کر دیا ہے. وعفا عنکم، اور معاف کر دیا اس نے تم سے. فالآن باشروہن، تو اب آؤ تم مباشرت کرو اپنی عورتوں سے. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 30 راتیں جو تھیں ان میں مردوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی بیویوں سے جو ہیں وہ جماع کر سکتے ہیں. اور آگے جماع کا مقصد بھی بتا دیا کہ جماع جو ہے وہ صرف لطف اندوز ہونے کا نام ہی نہیں. وابتغوا ما كتب اللہ لکم، وابتغوا کا روٹ ہوگا با غین یا، یعنی چاہنا اور حاصل کرنا. تو لطف اور اولاد جو ہے اس سے دونوں مراد ہیں، یعنی لطف بھی حاصل کرو اور اولاد کا بھی جو ہے وہ ارادہ ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تمہاری قسمت میں اولاد لکھی ہے اس کے لیے بھی کوشش کرو، کیونکہ یہی مقصد جماع ہے. اور تاکہ انسانی نسل جو ہے اس کی بقا جو ہے وہ آگے ہو، اور تمہارا خاندانی نظام جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ مرتب ہو سکے. کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور زندگی کا سہارا بن سکے. تو خالی مباشرت کا مقصد جو ہے وہ لطف اندوزی نہیں، بلکہ اولاد کی بھی چاہت اس میں ہونی چاہیے. باقی دینا یا نہ دینا وہ اللہ رب العزت کی مرضی ہے، لیکن اس میں ایک نیت اور مقصد یہ بھی ہونا چاہیے. کلو، کھاؤ، وشربو اور پیو، یعنی پھر آگے سارے احکامات جو تھے وہ بدل گئے، کیونکہ کھانا پینا بھی بعد میں جائز نہیں تھا عشاء کی نماز کے بعد. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، یعنی سحری کے احکامات جو تھے وہ اتار دیے کہ کھاؤ، وشربو اور پیو. آکلا اس کا روٹ ہوگا اور شاربہ اس کا روٹ ہوگا. حتی یتبینا، یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے، با یا نون، تمہارے لیے خیط الابیض، سفید دھاری، من الخیط الاسودی، کالی دھاری سے، من الفجری، فجر سے. یعنی خیط دھاگے کو کہتے ہیں، اور رنگ کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. یعنی مراد اس سے کیا ہے، صبح کی روشنی جو ہے وہ ابیض ہوتی ہے، سفید، اور خیط الاسود سے مراد جو ہے وہ رات کا اندھیرا ہے. یعنی سورج کے غروب کی طرف، تو جب مشرق کی طرف دیکھو تو ہلکا سا اندھیرا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم جب تک کالی دھاری سے سفید دھاری ظاہر نہیں ہو جاتی اس وقت تک تم کھاؤ پیو. کیونکہ اس وقت گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، تو اس وقت آذان جو تھے، سب سے پہلے سحری کی اذان جو تھے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، اور پھر فجر کی آذان جو تھی وہ حضرت ام مکتوم جو تھے، نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ابن ام مکتوم، وہ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کھاؤ، تمہارے لیے سحری جو تھی وہ پھر بنا دی گئی کہ تم جو ہے وہ کھاؤ، اور من الفجر، فجر سے، ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک. اب روزے کی بھی جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ ہمارے لیے مقرر کر دیا گیا کہ رات تک روزے کو پورا کرنا ہے. یعنی رات شامل نہیں بلکہ رات کا نام لیا گیا ہے. جس طرح کیونکہ رات جو ہے وہ مغرب کے فوراً بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، تو ہم اذان کے فوراً ساتھ ہی جو ہے
وہ روزہ کھول لیتے ہیں۔ تو سحری کا ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان بلالا ینادی باللیل فکلوا واشربوا حتی یناد ابن ام مکتوم، بے شک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اذان دیتے ہیں، سحری کی اذان، لہٰذا تم ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان یعنی فجر تک جو ہے وہ کھاؤ اور پیو۔ تو روزے کی انتہا بھی جو ہے وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، یعنی رات بیچ میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم، جب مشرق کی طرف سے رات کی سیاہی آ جائے اور دن اس مغرب کی طرف چلا جائے یعنی سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار جو ہے وہ روزہ افطار کر لے۔ تو روزہ کھولنے میں جو ہے وہ تعجیل کرنا یعنی جلدی کرنا بھی بہت ہی اچھا ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطرہ، لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ تو دیکھیں آج ہم اپنی مسجدوں کی اذانوں کے انتظار میں جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ جیسے ہی مغرب ہو جاتی ہے اس کا سن سیٹ کا ٹائم جو ہے وہ ہمیں اپنے اس میں سے دیکھنا چاہیے، اپنے گھڑیوں میں سے، کہ سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے اسی وقت جو ہے وہ ہمارے روزے کا ٹائم ہے۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک اگر وہ اذان نہیں بھی ہو رہی تو ہمیں روزہ جو ہے وہ افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ افطاری میں جو ہے یہ نہیں کہ ابھی 5 منٹ روزہ کو سورج کو غروب ہونے میں ہے تو ہم کہیں کہ ہمیں جلدی افطاری کرنی ہے، نہیں، اس طرح نہیں۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، کیونکہ اب تو اتنا ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ سالوں بھر کے ٹائم جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں، تو جیسے ہی یہ ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں روزہ جو ہے وہ افطار کر لینا چاہیے، روزے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، انتظار میں نہیں بیٹھنا کہ فلاں مسجد کی اذان ابھی نہیں ہوئی ہم تو ابھی روزہ نہیں افطار کریں گے، فلاں مسجد کی اذان جو ہمارے ساتھ جن کے ساتھ ہم ریلیٹڈ ہیں ان کے ساتھ ہم جو ہیں وہ روزہ افطار کریں گے، نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک اور بھی اہم مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ اگر حائضہ اور نفاس والی عورت طلوع فجر یعنی صبح صادق سے پہلے پاک ہو جائے تو اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی سستی کی وجہ سے نمازیں بھی ضائع کر لیتے ہیں اور اتنے اہم روزے جو ہوتے ہیں وہ بھی ضائع کر لیتے ہیں کہ ہاں دوپہر کو نہائیں گے، پھر عصر کی نماز پڑھیں گے، پھر مغرب کی پڑھیں گے، پھر جا کے جو ہے وہ کل کا روزہ رکھیں گے۔ نہیں، اگر عورت صبح صادق سے پہلے پاک ہو جائے یعنی فجر کی نماز سے پہلے پاک صاف ہو جائے، اس نے سفیدی دیکھ لی ہے اپنے، تو وہ پاک ہے اور اسے روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر اس کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو پہلے وہ افطاری کھا لے اور سحری کھا لے تو پھر بعد میں جو ہے وہ اپنا غسل کر کے نماز پڑھے۔ یہ نہیں کہ روزہ اس نے رکھ لیا اور وہ پھر اپنا شاور نہیں اس نے یوز کیا، اس نے کہا پہلے میں سو کے اٹھوں گی تو پھر شاور لوں گی، نہیں، نماز کے بغیر روزہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا نماز جو ہے وہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے روزوں میں، روزے کے لیے نماز جو ہے وہ شرط ہے، اگر نماز نہیں تو روزہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تھے رمضان کے روزے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزوں کو رات تک۔ ولا تباشروہن، آگے اعتکاف کے جو ہیں وہ مسائل آ گئے، اور روزوں کے بعد 6 روزے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہیں وہ رکھے ہیں، فرض تو نہیں ہے لیکن یہ بھی نفل روزے ہیں، شوال کے جو 6 روزے ہیں، لیکن ان کی اہمیت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من الشوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھے، اس کو سال بھر کے روزوں کا اجر جو ہے اور ثواب ملتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کے ساتھ ہی جو ہیں وہ اعتکاف کے مسائل بھی بتا دیے، کیونکہ اعتکاف کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور نہ تم مباشرت کرو ان عورتوں کے ساتھ، وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ، اور تم اعتکاف کیے ہوئے ہو، وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ، اور عاقف کا روٹ ہوگا کافا عین کافا۔ تو اعتکاف جو ہے وہ مساجد میں ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اعتکاف کا لغوی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ الاحتساب
یعنی ٹھہرنا یا رکنا، الاقامت فی المسجد اس کا اصطلاحی معنی یعنی دنیاوی معاملات کو ترک کر کے عبادت کی نیت سے نماز میں مسجد میں ٹھہر جانا۔ تو اب جو ہے اعتکاف کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اعتکاف آدمی نظر مان کر کرتا ہے جس نے اپنے اوپر خود سے اعتکاف کو لازم کر لیا، اور ایک اعتکاف جو ہے وہ سنت ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں جو تھے وہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب لوگ جو ہیں عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں ہی اعتکاف کر لیں، اس میں بھی اختلافات ہیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک عورت کا اعتکاف مسجد میں ہی درست ہے، کیونکہ النساء شقائق الرجال، تو عورتیں جو ہیں وہ دینی مسائل میں مردوں کی طرح ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو تھیں وہ مسجد میں ہی خیمہ لگا لیا کرتی تھی، مسجدوں میں ہی ان کے خیمے جو تھے وہ لگائے جاتے تھے۔ اور یہاں پر جو بات آئی ہے وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں جگہ نہیں مل رہی اور مسجد میں اعتکاف کرنا چاہتی ہے عورت، تو عورت پر جو ہے وہ اعتکاف مسجد میں ہی ہے، گھر میں اعتکاف نہیں۔ اگر مسجد میں جگہ نہیں ہے تو اعتکاف نہ کرے، کیونکہ فرض نہیں ہے اس کے لیے۔ آپ ایک دن بھی پورا دن اللہ کے لیے بیٹھ کر کہیں عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی اعتکاف میں ہی شامل ہوتا ہے۔ تو انسان عبادت کے لیے کہیں جمی کے ساتھ جو ہے وہ دل کی جمائی کے ساتھ بیٹھ جائے تو وہ اعتکاف ہی ہے۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو ایک جگہ پر ٹھہر لینا یا روک لینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعتکاف میں جو ہے وہ عورتوں کے ساتھ مباشرت جو ہے وہ جائز نہیں کی، وہ یہ حرام ہے۔ اور مسنون اعتکاف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ عشر اواخر میں، رمضان کے عشر اواخر میں جو تھے وہ 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جیسے کہ یہی جو ہے وہ اعتکاف کا مسنون طریقہ ہے۔ تو معتکف کے لیے کچھ حکم ہے کہ وہ 21ویں رات کے شروع ہوتے ہی مسجد میں آ جائے، یعنی 20ویں روزہ جو ہے وہ مسجد میں کھولے غروب ہوتے ہی، اور پھر اسی وقت وہ مسجد میں آ جائے اور 21ویں رات جو ہے وہ مسجد کے اپنے خیمے کے باہر گزارے، یعنی تلاوت قرآن کرے، ذکر الہی کرے، تسبیح و تحلیل کرے، اور صبح فجر کے بعد جو ہے وہ اپنی معتکف کی جگہ پر جو ہے وہ داخل ہو جائے۔ جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر جاتے اور اپنے پھر معتکف کی جگہ میں جو تھے وہ داخل ہوتے تھے۔ تو 21ویں رات کی ابتدا جو ہے وہ 20 رمضان المبارک کا سورج غروب ہوتی ہی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اور اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں کہ ایسی مسجد میں اعتکاف مرد کو بیٹھنا چاہیے جہاں پر جو ہے وہ جمعہ وغیرہ ہوتا ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ معتکف کے لیے جو ہیں وہ یہ جائز نہیں، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور نہ تم مباشرت کرو اپنی عورتوں سے اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہو۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے کچھ امور جو ہیں وہ جائز ہیں، جس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کون سی امور ہیں کہ اعتکاف کرنے والا اپنے لیے بستر بوقت ضرورت جو ہے وہ چارپائی وغیرہ بھی، یعنی اگر کوئی زمین پہ نہیں سو سکتا تو اپنا بیڈ وغیرہ اگر چھوٹا سا کوئی ڈسپوزیبل سا ہے تو وہ لگا سکتا ہے، یعنی میٹرس وغیرہ اپنا رکھ سکتا ہے۔ معتکف اس کی بیوی ملاقات کرنے آ سکتی ہے، اور معتکف اپنی زوجہ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک گئے۔ گھر کے اندر نہیں جا سکتا، باہر تک ہی اس کو چھوڑ سکتا ہے، یعنی معتکف کے لیے اجازت ہے۔ ایسا کام جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی ایسے پہلے مساجد ہوتی تھی جن میں باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو قضاء حاجت کے لیے وہ مسجد سے آدمی باہر جا سکتا ہے۔ معتکف راستے میں چلتے چلتے کسی مریض سے ملاقات پر اس کی خیریت بھی دریافت کر سکتا ہے۔ معتکف کے لیے نہانا، سر میں تیل لگانا، کنگھی وغیرہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ معتکف جو ہے یعنی جس نے اعتکاف کیا ہوا ہے مسجد کی حدود میں جہاں چاہے بیٹھ کر عبادت کر سکتا ہے، یعنی دین کی بات کر سکتا ہے، دنیاوی بات جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں وہ ہمیں دیے ہیں۔ فلا تقتل کا حدود اللہ، آگے اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری وال جو ہے وہ ہمارے لیے بتا دی، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔
فلا تقربوها تو تم ان کے قریب بھی نہ جانا، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو للناسی لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ تو یہ باؤنڈری وال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کر دی ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ کام کرنے ہیں، کیونکہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں وہ متشابہات ہیں، اور جن کو لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ جو انسان شک و شبے والی چیز سے بچ گیا، اس نے اپنے دین کو محفوظ کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے کیسے پیارے پیارے احکامات جو ہیں وہ قرآن میں کھول کھول کر جو ہیں وہ بیان کر دیے ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ بھٹکے نہیں بلکہ سیدھی راہ کو ہی اختیار کرے۔ تو اوامر اور نواہی اور حق و باطل کے باہمی اختلاط کو روکنے کی وجہ جو ہے وہ حد کہلاتی ہے، یعنی یہ جو باؤنڈری وال جو ہے یہ حد، اس کو ہی حد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ساری حدیں مقرر کر دی ہیں، کیوں؟ یبین اللہ آیاتہ للناس، بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ اس سپارے میں ماشاءاللہ ہر آیت میں جو ہے وہ تقوی کی تکرار ہے، تو آپ سب جو ہے کاؤنٹ کیجئے گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی دفعہ متقی بننے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے، اور ہر کام کے بعد یہی بتایا کہ شاید کہ وہ پرہیزگار بن جائے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو کتنی تقوی کی بات ہوئی ہے، اور رمضان کا پورا مقصد ہی جو ہے وہ تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ ہر نیکی سے انسان جو ہے وہ تقوی حاصل کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنا تقوی پیدا کر دے۔ اللہم آتی نفوسنا تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیجہا ومولاہا۔ تو یہ دعائیں جو ہیں وہ ہمیں تقوی والی پڑھنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر جو ہے وہ صحیح معنوں میں جس طرح تو پسند کرتا ہے اس طرح کا تقوی پیدا کر دے، کیونکہ اگر دکھاوا ساتھ ہو گیا تو سارے اعمال جو ہیں وہ خراب اور برباد ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بَيْنَكُمْ آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ اب بات رمضان کی ہو رہی تھی اور بات جو ہے وہ پھر مال پہ چلی گئی، کیونکہ اللہ نے جو ہمارے لیے حدیں مقرر کی ہیں اس کے تو ہم نے قریب بھی نہیں جانا، اور نہ حق مال کھانا کسی کا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی، اس سے بچنا بھی تقوی ہے، یعنی کسی کی نہ حق چیز لے لینی یا نہ حق کسی کا مال ہڑپ کر جانا، یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور جب ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر اللہ کی بتائی ہوئی چھوٹی بڑی باتوں سب سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو کیونکہ دعا کی قبولیت میں بھی مال کا تعلق ہے، اور عبادت کی قبولیت میں بھی حلال مال کا جو ہے وہ تعلق زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عبادت بھی کرو اور تمہارے پیٹوں میں حرام مال ہو تو وہ عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ وہ دعائیں جو مانگی ہوں گی یا روزے رکھے ہوں گے یا اتنی محنت کی ہوگی، اعتکاف کیے ہوں گے، وہ سب کچھ بھی قابل قبول نہیں ہوگا جب تک تم حلال نہیں کھا لیتے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بَيْنَكُمْ آپس میں، بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، یعنی جھوٹ کے ساتھ مال کھانا جو ہے وہ کتنا غلط ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو مال کی جو ہے وہ تین قسمیں بتائی گئی ہیں۔ نمبر ایک، وہ مال جو کانوں سے حاصل ہوتا ہے، جیسے سونا، چاندی، لوہا، پیتل، تانبا اور کوئلہ وغیرہ یا قیمتی پتھر وغیرہ۔ نمبر دو، وہ مال جو نباتات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسے غلہ اور اناج وغیرہ۔ اور نمبر تین، وہ مال جو حیوانوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جیسے اونٹ، بکری، گائے اور گھوڑے وغیرہ۔ تو انسانوں کے لیے وہ مال جو کہ کانوں سے حاصل ہوتا ہے، صرف وہی چیزیں حرام ہیں جن کا کھانا انسان کے لیے مضر ہو، اور وہ مال جو نباتات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے ان میں سے بھی صرف وہی چیزیں حرام ہیں جو انسان کی صحت، زندگی اور عقل کے لیے جو ہیں وہ نقصان دہ ہوں۔ اور وہ مال جو حیوانوں کی شکل میں انسان کو ملے، اور ان میں سے جن جانوروں کو شریعت نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنے کی اجازت دی ہے وہ انسان کے لیے حلال ہے، اور جن جانوروں کو ذبح کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی
وہ حرام ہیں۔ اور ناحق اور باطل طریقے سے مال، دوسروں کا مال کھانا، اس کے کئی ایک طریقے ہیں، یعنی کسی کی چوری کر لی، کسی کی خیانت کر لی، کسی کے ساتھ دغا بازی کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، جوا کھیل لیا، سود کا مال لے لیا، یعنی ہر وہ تجارت جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ سارے کے سارے باطل طریقوں میں آ جاتی ہے۔ یعنی چوری کیا ہوا مال بھی جو ہے وہ بھی حرام ہے، خیانت سے، یعنی چور جس نے چوری کی ہو، چوری چاہے 1 روپے کی ہو یا 10 کروڑ کی ہو، وہ دونوں ہی برابر ہیں۔ تو چوری جو ہے وہ چوری ہی ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ خیانت، کسی نے اپنا مال کسی کے پاس رکھوایا اور اس نے بیچ میں سے کچھ مار لیا اور پھر جھوٹ بول کر اس کو مال اس کا واپس کر دیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام میں داخل ہوتی ہیں، باطل ذرائع میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں باطل طریقے سے۔ وَتُدْلُوا بِهَا، وَتُدْلُوا کا روٹ ہوگا دال لام واو، دلو کہتے ہیں ڈول کو، جیسے کہ ڈول کو رسی کے ساتھ کنویں میں ڈالا جاتا ہے اور اس میں پانی جو ہے وہ بھر لیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے ڈول ہوتا ہے۔ تو اسی طرح کسی کو پھر اپنے ملکیت کو ظاہر کرنے کے لیے حکام کے پاس لے جانا، یعنی کسی کو ڈول بنانا، یعنی ڈول سے مراد جو ہے وہ تیسرے بندے کو بیچ میں ڈال کر اپنا ناحق مال جو ہے وہ ہتھا لینا، جیسے کہ انسان کا وہ اپنا مال نہیں ہے لیکن وہ وکیل کر لیتا ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ عدالت میں لے جاتا ہے، اور وکیل جو ہے وہ پھر اس کی طرف سے اس کے جو ہے اس کی طرف سے وکالت کرتا ہے اور اس کی طرف سے کیس لڑتا ہے اور وہ مال جو ہے وہ اس کو مل جاتا ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور تم لے جاؤ اس کو حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ کھائے ایک گروہ لوگوں کے مالوں میں سے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو۔ تو پھر اس غلط مال کھانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر بھی اپنا مال جو ہے وہ فروخت کرنا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے جہنم کی آگ واجب اور جنت حرام کر دیتا ہے۔ استغفار۔ ایک آدمی نے سوال کیا اگرچہ یہ مال معمولی ہی ہو، فرمایا ہاں اگرچہ وہ پلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو دیکھیں آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہو رہی ہے کہ ہم قسمیں کھا کھا کر جو ہے وہ اپنا غلط مال جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور پھر اس پہ اپنا مال جو ہے وہ کما کر کھا رہے ہیں، تو کہاں سے ہماری عبادتیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی اور کہاں سے ہمیں جو ہے وہ تقویٰ حاصل ہوگا۔ اور پھر ملاوٹ کرنا جو کہ آج ہم مسلمانوں کا شعار بن چکا ہے، اور ناحق مال کھانے کا ایک طریقہ جو ہے وہ ملاوٹ بھی ہے، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس میں داخل کیا تو انگلیوں کو نمی محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اس پر بارش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس نمدار غلے کو ڈھیر کے اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں؟ پھر فرمایا کہ من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو آج ہم بھی سب اپنے اپنے مال کا جائزہ لے سکتے ہیں، ہم اپنی تجارتیں جو کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم بخوبی جان سکتے ہیں کہ ہم کیا کچھ جو ہیں وہ کر رہے ہیں اور کیسے ہم کس طریقے سے روزی کما کر جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ اور پھر ناحق کسی کا مال لے لینا، یعنی زمینوں کے آج جو ہے وہ بھائی بھائی کے لیے جو ہے وہ جھوٹی قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ یہ میرا مال ہے، اور پھر جب وہ فیصلہ نہیں ہو پاتا تو پھر تدلو بہا الی الحکام، اس کو حاکموں کی طرف لے جایا جاتا ہے، یعنی وکیل کو جو ہے وہ ایک ڈول بنا کر حاکموں کی طرف لایا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے وکیل جو پیسے لیتے ہیں لائر وہ کیس کو جیتنے کے لیے ہی لیتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو دلوا سکیں، لیکن اس بندے کو پتہ ہے جو کہ لے کے جا رہا ہے کہ میرا حق نہیں ہے اس مال پر، لیکن پھر بھی وہ دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرواتا ہے، تو وہ بھی کیا ہے گویا کہ حرام کھا رہا ہے۔ جیسے کہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ 2 آدمی جو تھے
وہ انہوں نے وہ تنازع لے کر جو تھے زمین کا تنازع لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور ابدان نے عمرو قیس بن عباس پر زمین کی ملکیت کا جو تھا وہ دعویٰ کیا، اور عمرو قیس بن عباس نے قسم اٹھانے کا ارادہ کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل کی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے میری زمین ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے میری، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جو ہے وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرتا ہوں وہ تمہاری بات کو سن کر فیصلہ کرتا ہوں، اگر کوئی ناحق طریقے سے اپنا مال لے لیتا ہے تو گویا کہ میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، یعنی اس کو پتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں، میں دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے لے رہا ہوں، تو وہ خود سمجھ لے کہ میں اس کو جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، کہ پھر وہ لینا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کھانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور رزق حلال سے جو ہے وہ ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ہماری ہر عمل جو ہے اس کا تعلق رزق حلال سے ہے، اور رزق حلال جو ہے آج کل بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت، یہ سالونک عن الحلہ، سوال کرتے ہیں صحابہ کرام آپ سے چاندوں کے بارے میں کہ چاند کیا ہے۔ اہلہ کا روٹ ہوگا ہا لام لام، یعنی چاند جو ہے وہ گھٹتا اور بڑھتا بھی رہتا ہے، اور چاند جو ہے وہ اپنی شکلیں جو ہیں وہ بدلتا رہتا ہے، کیونکہ کل ہی مواقیت للناس، کہہ دیجئے کہ وہ چاند کی بدلتی کیفیت جو ہے وہ اوقات بتانے کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، اور حج کا مہینہ معلوم کرنے کے لیے ہے، یعنی لونر کیلنڈر جو ہے ہمارا وہ چاند سے ہی بنا ہوا ہے۔ تو چاند جو ہے جب وہ گھٹتا اور بڑھتا ہے، جیسے کہ اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ معاذ بن جبل اور سالبہ بن غنم جن کا تعلق انصار سے تھا، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، چاند کی حالت کیوں بدلتی رہتی ہے؟ کبھی دھاگے کی طرح باریک ہوتا ہے، کبھی بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی گھٹتا ہے، سورج کی طرح اس کی حالت کیوں نہیں رہتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو تھی وہ نازل فرمائی کہ چاند کا گھٹنا بڑھنا اس لیے ہے تاکہ تم اپنے وعدوں کی میعاد کو معلوم کر لو، تمہارے تمام معاملات لین دین کا وقت متعین کر سکو، چاند کی بدلتی کیفیت سے ایام حج کو معلوم کر سکو، اور چاند لونر کیلنڈر سے عورتوں جو ہیں وہ اپنی عدت کو شمار کر سکتی ہیں، انسانی معاملات لین دین کا نظام کو منظم کرنے کے لیے چاند کا گھٹنا اور بڑھنا جو ہے وہ نہایت ہی ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی طرح اس کو ایک حالت میں نہیں رکھا، کیونکہ سورج کے ساتھ بھی انسان کے شرعی احکام کا تعلق ہے جو دن کی روشنی میں جو ہیں وہ سر انجام دیے جاتے ہیں، جیسے نماز کے وقت جو ہیں وہ سورج کے ساتھ ہیں، سحری اور افطاری کا تعین جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہے، اسی طرح دنوں کا شمار سورج سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ان ایام کی مدت جو ایک ماہ سے زیادہ تجاوز کر جاتی ہے پھر اس کا تعین جو ہے وہ سورج سے نہیں بلکہ چاند کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے، جیسے کہ بیوہ یا متعلقہ کی عدت، مدت حمل وہ کتنا ہے، اور رضاعت کی مدت، یہ سب چاند کے تعین کے ساتھ ہوگی، یعنی قمری سال کے مطابق ہی ہوگی، کیونکہ قمری سال کے 10 دن جو ہیں وہ ہر سال دوسرے شمسی سال سے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور پھر اوقات حج جو ہے یہ بڑے ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ ہمارا سب سے بڑا ریچول جو ہے عبادت کا، وہ حج کی ادائیگی ہے، جس سے ہمیں حج کے اوقات اور مہینے جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ تو حج کے مہینے جو ہیں وہ معلوم ہیں، شوال، ذیقات کا مہینہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو چاند کے بارے میں جب صحابہ نے سوال کیا کہ یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو پھر اس لیے یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، یسالونک عن الاہلہ، سی حمزہ لام اس کا روٹ ہوگا، اہلہ ہا لا لام، مواقیت للناس وقت سے، والحج اور حج کا مہینہ، ولیس البر اور نہیں ہے نیکی، بان تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کہ تم آؤ گھروں کی چھتوں سے، تأتو کا مطلب ہے آتا یؤتی، حمزہ تا یا اس کا روٹ ہوگا، کیونکہ پہلے جب احرام لوگ باندھ لیتے تھے، زمانہ جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ لوگ احرام باندھتے اور محرم کو گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ دروازے کی بجائے جو تھا وہ پچھاوڑے یا پچھلی دیوار کی کھڑکی سے گھر میں جو تھا وہ داخل ہوتا تھا، جیسے کہ تفسیر طبری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کسی انصاری کے گھر میں داخل ہوئے تو ایک انصاری صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی دروازے سے جو تھا وہ داخل ہو گیا. لوگوں نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرام کی حالت میں تو دروازے سے کیوں داخل ہوا؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے سے داخل ہوئے تو میں بھی آپ کے پیچھے دروازے سے داخل ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو قریش میں سے ہوں، کیونکہ اصل میں زمانہ جاہلیت میں قریش جو تھے انہوں نے اپنے لیے ایک امتیاز جو تھا قائم کر لیا تھا، اور انہوں نے اپنا نام ہمس جو تھا وہ رکھا ہوا تھا. حالت احرام میں صرف یہی لوگ اپنے گھروں کے دروازے سے داخل ہو سکتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب پر کہا کہ میں مانتا ہوں کہ تم ہمس میں سے نہیں ہو. صحابی نے کہا واقعی میں ہمس میں سے یعنی قریش میں سے نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے دین پر تو ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کتنی پیاری نازل کر دی کہ یہ نیکی نہیں کہ تم گھروں کے دروازے سے آؤ، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو آدمی محرم ہوتا ہے، جس نے احرام پہنا ہوتا ہے، اس کے سر پر جو ہے وہ کوئی ٹوپی یا کوئی کپڑا وغیرہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہم جو ہیں کسی دروازے یا کسی شیڈ سے جو ہے وہ اس کے نیچے نہیں آ سکتے. محرم جو ہے وہ کسی شیڈ کے نیچے نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے جو ہے وہ روکا، کیونکہ دروازے سے داخل جو تھے وہ نہیں ہوتے تھے اور ان کو دوسری جگہ سے داخل ہونا پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیکی یہ نہیں، نیکی تو کیا ہے؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. پھر تقویٰ کی تکرار آ گئی کہ جس نے تقویٰ اختیار کیا. تو دیکھیں لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اتنا الجھ جاتے ہیں کہ جب حج کے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر تم صابن سے ہاتھ دھو لو گے تو تمہارا حج جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، اگر بال ٹوٹ گیا تو کفارہ دینا پڑے گا. لوگوں نے جیسے خود ساختہ پابندیاں جو ہیں وہ قائم کر لی ہیں، اور گھروں میں بھی ان کے دروازوں سے جو تھا وہ ان کو منع کیا کہ تم دروازوں سے نہیں آ سکتے بلکہ بیک ڈور سے جو ہے وہ تمہیں اندر آنا پڑے گا. تو یہ ساری باتیں جو تھیں وہ انہوں نے بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اصل نیکی جو ہے وہ تقوی ہے. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. تم آؤ گھروں کے دروازوں سے، یعنی سیدھے طریقے سے آؤ. گھروں میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے، احرام باندھا ہوا ہے، تو اصل بات کیا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اللہ سے ڈرو. ہر کام میں جو ہے وہ اللہ سے ڈرو. اسلام نے ہر چیز کو تقوی جو ہے وہ بنیاد بنایا ہے، اور تقوی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے. اصل مقصد جو ہے وہ ہمیں یاد کروایا جا رہا ہے، اور اس بات کو آپ سب نے نوٹ کرنا ہے کہ تقوی کی تکرار جو ہے وہ کتنی دفعہ یہاں پر آئی ہے. اور تقوی کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے، کیونکہ جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون. جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے. اعمال کی قبولیت کا تعلق جو ہے وہ دل کے حال سے ہے، کیونکہ دین کو اپنانے کے لیے ظاہری لباس کا بدلنا نہیں ہوتا بلکہ دل کے اندر کی تبدیلی لانے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. جب تک ہمارا دل جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہوتا، ہمارا دل اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتا، ہمارے اندر تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اور ہمیں یہ قرآن پڑھ کے صرف اپنے لباس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم دینداروں والا لباس پہن کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو دیندار ظاہر کریں، بلکہ اپنے دل کی کیفیت کو جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق بنانے کا نام جو ہے وہ تقوی ہے. واتقوا اللہ. اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے. لعلکم تفلحون. تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی فلاح کا تعلق جو ہے وہ تقوی سے ہے، کیونکہ جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن عزیز میں فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو کہ سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے. اور تقوی اختیار کرنے سے کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مصیبتیں، پریشانیاں، دکھوں سے جو ہیں وہ نجات دے دیتے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العزت قرآن عزیز میں فرماتے ہیں، سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اور جو کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے. تو مصائب اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے انسان کو متقی اور پرہیزگار بننا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکنا ہے. انشاءاللہ الرحمن ہم اپنے دلوں میں یہ اللہ سے عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم قرآن کے ہر بات پر عمل کرنے کی جو ہے وہ انتہا تک کوشش کریں گے. اللہ ہمارا ساتھ نصیب، اللہ ہمیں جو ہے وہ توفیق دے، اور اللہ کا ساتھ ہوگا. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.
یا اللہ ہماری اپنی طاقت تو کوئی نہیں، تیری دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی ہے، اور یہ دعائیں جو ہیں وہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ وما توفیق الا باللہ، کوئی بھی نیک کام کرنے لگو تو یہ دعا پڑھ لو، اللہ میری طاقت کوئی نہیں، میری توفیق کوئی نہیں، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، اللہ میں تیرے پر ہی بھروسہ کرتا ہوں اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج بہت ساری بہنیں ایبسنٹ ہیں اور واللہ عالم بالصواب وہ کیوں نہیں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں اور سب کی بیماریوں کو دور کر دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ جڑنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ پڑھیں سنیں اللہ تعالیٰ عمل میں جو ہے وہ ڈھال دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو آگے پہنچانے والا بنائے، اور ہمیں جو ہے اس کے ساتھ دن رات ہمارا جو ہے وہ قرآن کے ساتھ گزرے، اور اسی حالت میں ہماری موت آ جائے۔ اللہ ہمیں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب اللہ خیر دنیا والآخرہ۔ آمین بھیا۔